سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے اور آپ کی آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ کم عمر کے افراد میں فالج کے واقعات بڑھ رہے ہیں، تو فالج یعنی کہ پیرالیسس کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ فالج کو عام طور پر بڑھاپے کا عرضہ تصور کیا جاتا ہے، لیکن ادھر کچھ عرصے میں کم عمر میں فالج کے واقعات دیکھے جا رہے ہیں۔ امریکن اکیڈمی آف نیورولوجی جرنل میں شائع ہونے والی ایک ریسرچ کے مطابق اب جن 5 افراد پر فالج کا حملہ ہوتا ہے ان میں سے ایک کی عمر 55 ایئرز سے کم ہوتی ہے۔ اس جائزے میں ایک امریکی علاقے کے 13 لاکھ افراد کی نگرانی کی گئی تھی، جس میں دیکھا گیا کہ 2005 میں جو لوگ فالج یعنی پیرالیسس سے متاثر ہوئے تھے ان میں سے 19% افراد کا تعلق عمر کے اسی گروپ سے تھا، جبکہ 1993 میں اس عمر کے صرف 13% افراد پر فالج کا حملہ ہوا تھا۔ یہ بات قابل غور ہے کہ مجموعی طور پر ان سالوں میں فالج یعنی کہ پیرالیسس کے واقعات کم دیکھنے میں آئے، لیکن اس کے باوجود کم عمر افراد کی اکثریت اس سے متاثر تھی۔ اسٹروک ایسوسی ایشن نامی تنظیم نے اس جائزے کے نتائج کو الارمی قرار دیا ہے۔ اس رپورٹ کے مصنف ڈاکٹر بریٹ کیسیلا نے کہا ہے کہ کم عمر میں فالج یعنی کہ پیرالیسس کے بڑھتے ہوئے واقعات کی وجہ ڈائبٹیز، موٹاپا، ہائی کولیسٹرول جیسے خطرناک عوامل کی ذاتی ہو سکتی ہے۔ اس جائزے میں سنسناٹی اور نارتھ کینسس میں 3 سالوں میں 1993، 1999 اور 2005 میں 20 ایئرز سے زائد تمام افراد کی قواعد پر نظر ڈالی گئی تھی۔ نتائج میں دیکھا گیا کہ 55 ایئرز سے کم عمر کے افراد میں فالج کے واقعات بڑھ گئے تھے۔ 1993 میں فی 1 لاکھ کی آبادی میں 109 ایسے افراد فالج سے متاثر ہوئے تھے، جبکہ 2005 میں 1 لاکھ کی آبادی میں متاثرین کی تعداد 176 تھی۔ جائزے میں یہ بھی دیکھا گیا تھا کہ اس صورتحال کا سامنا کرنے والوں کی اوسط عمر جو 1993 میں 71 تھی، وہ 2005 میں کم ہو کر 69 رہ گئی تھی۔ جو لوگ سب سے زیادہ عمر والے گروپ میں تھے، اس عرصے کے دوران ان کی تعداد میں کمی نوٹ کی گئی تھی۔ یونیورسٹی کالج آف لندن کے نیورولوجسٹ ڈاکٹر ڈیوڈ ورنگ نے کہا ہے کہ دماغ میں فالج کی وجہ سے ہونے والے نقصان کا پتہ لگانے کے لیے ایم آر آئی، میگنیٹک ریزونانس امیجنگ کا طریقہ انتہائی حساس ٹیسٹ قرار دیا جاتا ہے۔ اس جدید اسکیننگ کے استعمال کا تناسب بھی ماضی کے مقابلے میں بڑھ چکا ہے۔ 1993 میں 18% مریضوں کی ایم آر آئی کی گئی تھی، جبکہ 2005 میں 58% مریض اس ٹیسٹ سے گزرے تھے، اور بہت ممکن ہے کہ اس وجہ سے بھی درست تشخیص اور ڈائگنوسس کی شرح بڑھ گئی ہو، خاص طور پر نوجوان افراد میں جو اس قسم کی اسکیننگ سے زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ بہتر طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے جسم کے اوپر کنٹرول رکھیں، اپنے وزن پہ کنٹرول رکھیں۔ اگر ایسا کوئی مسئلہ پیدا ہو چکا ہے ڈائبٹیز کا یا اوبیسٹی کا اور ہائی کولیسٹرول کا، تو انہیں کنٹرول کرنے کی کوشش کریں تاکہ ایک خطرناک مرض سے آپ بچ سکیں، جو کہ فالج کی شکل میں اور پیرالیسس کی شکل میں انسان کو بالکل اپاہج کر دیتا ہے۔